امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: من در بیان وصف تو حیران بماندہ ام، حدیث حسن را و تو از حد گذشتئی۔ فارسی کے اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہاری تعریف کے بیان کرنے میں حیرت زدہ ہوں، کیونکہ حسن کی ایک حد ہے اور تم ہر حد سے گزر چکے ہو۔ وہ اپنے محبوب کی جو وصف بیان کرتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن جو دیتے ہیں، تو اس میں اس کو حسن کی ہر حد سے پار دیکھتے ہیں۔ یہ جو مبارک ثانی صاحب والا کیس بڑے لمبے عرصے سے سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے اور چل رہا ہے، اور اس کا پہلے فیصلہ ہوا اور پھر اس پر ریویو پٹیشن آئی، جو ریویو پٹیشن دراصل انوائٹڈ ریویو پٹیشن تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، کہ ہم نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں جس حد تک بھی ہم مجبوراً انصاف دینے ہم نے مجبوراً انصاف دیا ہے، اس انصاف کو بھی اگر کسی طرح کمپرومائز کیا جا سکتا ہے تو آئیے علماء کرام کو، مولویوں کے اداروں کو، وکلاء کو، سب کو ہی انوائٹ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں آ کے گائیڈ کریں کہ ہم کہاں کس طرح انصاف کا خون جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بات شامل تھی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ ادارے اور بعض افراد نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر 24 جولائی 2024 کو اس نظر ثانی شدہ فیصلہ جو نظر ثانی تھی اس کی، وہ بھی مکمل ہو گئی اور اس فیصلے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اب جو وہ فیصلہ آیا ہے تو اس کو بعد جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے پاکستان میں تقریباً ہر طبقے میں، نہ اس میں میڈیا کا کوئی استثناء ہے، نہ عدالت کا استثناء ہے، نہ وکلاء کی جو باڈیز ہیں ان کا کوئی استثناء ہے، نہ علماء کا استثناء ہے، نہ سیاستدانوں کا استثناء ہے۔ ہر طرف ایک بھونچال آیا ہے، اور ایک کیفیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کوئی 1980 کے بعد سم ٹائم، یا 1990 سے پہلے کسی وقت، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور وہ اخبارات میں چھپا تھا کہ پاکستان ایک پاگل خانہ بن چکا ہے۔ تو اس وقت ابھی وہ پاگل خانے کی اتنی زیادہ شدت، پاگل پن کی اتنی زیادہ شدت نہیں تھی جو اب ظاہر ہو رہی ہے۔ تو مجھے شیخ سعدی کے اس شعر کو تھوڑا تبدیل کر کے پڑھنا پڑ رہا ہے، اور میں اس شعر کو پھر اس طرح پڑھتا ہوں کہ من در بیان وصف تو حیران بماندہ، حدیث دیوانگی را و تو از حد گذشتئی، کہ اس پاکستانی معاشرے کو ان کا اوصاف بیان کرنے کے لیے، ان کی جو بدصورتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں حیران ہوں کہ کس طرح بیان کروں۔ ہر دیوانگی کی ایک حد ہوتی ہے،
اور یہ دیوانگی کی ان تمام حدوں سے پار بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی کے اس شعر کو اگر سامنے رکھ لیں اور اس پر جو میں نے تبدیلی کی ہے، اور پھر اس بنچال کا جائزہ لیں کہ جو سو کالڈ علماء ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو میڈیا ہے، اور اس میں جو وکلاء ہیں، ان کی باڈیز ہیں، گویا اس دیوانگی کی ریس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہیں کہ کون زیادہ پاگل پن کا اظہار کرتا ہے۔ اب بدقسمتی اس میں یہ بھی ہوئی ہے کہ میں نے اس وقت جو اس وقت فیصلے پر جو تبصرہ کیا تھا، اس میں ایک بات کہی تھی کہ یہ قاضی صاحب نے فیصلہ کر کے جو احمدیوں کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے یہ جو آیت لکھ دی اس میں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور پھر آئین کے آرٹیکلز کے بعض حوالے دے دیے کہ ہر ایک کو اپنی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے، تو اس میں انہوں نے ان سو کالڈ علماء کا ایک طرح نکال دیا ہے، اور یہ اس طرح کے نتیجے میں یہ افراتفری میں ہیں اور پینک میں ہیں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں قاضی صاحب۔ اب اس پر قاضی صاحب نے ایک اور چھکا مارا ہے، اور میرے نزدیک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ اب جو نظر ثانی کا فیصلہ دیا ہے وہ اردو میں دے دیا ہے۔ وہ فیصلہ تو انگریزی میں تھا اور اکثر مولویوں کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا لکھا ہے۔ اب جو اردو میں انہوں نے فیصلہ دیا تو براہ راست یہ مفتی منیب جیسے جو جاہل ہیں وہ بھی اس کو پڑھنے کے قابل ہیں، کیونکہ انگریزی کا تو حال ان کا جو ہے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ماشاءاللہ سے سامنے لکھی ہوئی انگریزی کا جو یہ حشر کر رہے تھے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے یہ دیوانگی جو ہے اس میں جو ریس لگی ہے یہ اس اردو کے فیصلے کی وجہ سے بھی لگی ہے کہ فیصلہ اردو زبان میں لکھا گیا ہے، کہ وہ جو دو جماعتیں پڑھا ہوا ہے وہ بھی اس کو پڑھ رہا ہے اور وہ اس پر تبصرے کر رہا ہے، اور ہر مولوی اس میں وہ موسمی مینڈکوں کی طرح وہ ٹرٹرا رہے ہیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں کہ ان سارے مولویوں کی اور سارے وکیلوں کی نام بنام لے کر اور باقی جو لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں ان پر نام بنام کوئی تجزیہ یا تبصرہ پیش کیا جا سکے، اس لیے لازماً انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو انتخاب میں میں نے پھر یہ جو علماء کے سرخیل ہیں جو اپنے آپ کو تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اور ایک مسلمہ موقف کو پیش کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ اتنے دن اس لیے لیے ہیں کہ 24 تاریخ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اور 4 اگست کو اس پر تبصرہ کر رہا ہوں، وہ میں نے اتنا وقت اس لیے لیا ہے، اور سامعین اور ناظرین کو جو انتظار کی زحمت ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس فیصلے کو جو 27 صفحوں کا فیصلہ ہے، کہتے ہیں میں نے 27 بار اس کو پڑھا ہے، اور اتنی احتیاط اور اتنی دیانتداری کے ساتھ اب میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ جو باقی لوگوں نے تبصرے کیے ہیں ان میں وہ جامعیت نہیں ہے جو میرے اس تبصرے میں جامعیت ہے۔ تو یہ اتنا عظیم الشان مولوی ہے اور اتنا عظیم الشان مفتی ہے جس کا یہ تبصرہ ہے جو ہم نے منتخب کیا ہے، اور اس میں بھی سارے حصے جو ہیں ان کے اوپر ممکن نہیں کہ ان پروگرامز میں ہم ان کنٹینشنز کو بیان کریں، صرف چند ایک پوائنٹس ہیں جن کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے، ورنہ تو یہ بیکار کے لوگ ہیں۔ اس میں وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے اس نظر ثانی شدہ فیصلے کے اوپر تحفظات ہیں، اس میں ابہامات ہیں اور اس میں انحرافات ہیں، اور ازالے کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی پھر عدالت کو بھی بتا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایک طرح ہمارا نکال دیا ہے آپ لوگوں نے، تو اس میں جو ازالہ کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو رستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو عدالت نے نظر ثانی شدہ فیصلہ کیا ہے اس میں بعض امور کو انہوں نے تسلیم کیا ہے،
اور بعض امور میں انہوں نے ذو معنی الفاظ استعمال کیے ہیں جس کا کوئی اور معنی بھی نکل سکتا ہے، جس سے کوئی فریق جو ہے یعنی احمدی جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ شدید اضطراب کا موجب ہے بدستور دینی حلقوں کے لیے، اور وہی بات ہے کہ اگر احمدیوں کو بھی بات کرنے کی اجازت مل گئی، تبلیغ کرنے کی اجازت مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں گویا تبلیغ کا ایک رستہ جو ہے وہ اس کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے۔ تو مولوی صاحب، یہ مفتی صاحب اس میں کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رائے میں اس فیصلے میں قادیانیوں کے لیے تبلیغ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ازالہ نہ کیا گیا تو ملک و ملت کے لیے خطرناک ہوگا، یعنی ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں، ازالے کی راہ بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ 3 ججوں کا فیصلہ یہ کروڑوں مسلمان جو ہیں ان کے اوپر کیسے یہ سبقت رکھتا ہے اور ان کے اوپر کیسے فضیلت رکھتا ہے۔ یہ 3 جج بیٹھ کے تو فیصلہ کر دیں اور ہم کروڑوں مسلمان ہیں تو لہٰذا ہماری رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سوچ لیں اس بات پر کہ پھر جج جو ہیں عدالتوں کے، ان کی تعداد بھی پھر عوام الناس کے برابر ہی ہونی چاہیے۔ پھر باہر سے امپورٹ کر لیں جج، کیونکہ وہ جو 23 کروڑ ہیں وہ تو پھر عوام ہوں گے نا، تو 23 کروڑ جج امپورٹ کر لیں۔ ایسی احمقانہ باتیں ہیں، اور یہ احمقانہ جو سوچ ہے یہ سیاستدانوں میں بھی ہے۔ جب وہ متاثر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 5 جج یا 8 جج یا 17 جج بیٹھ کے تو ہمارے جو فیٹ ہے اس کا ڈیسیژن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اس کا یہ 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے۔ اور یہ تبلیغ کے متعلق جو ان کا طرح نکلا ہے اس پر یہ اب جو کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ ہم احمدیوں کو تبلیغ نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے کہ جی وہ مولوی صاحب اس میں بڑی دھواں دار تقریر کر رہے ہیں کہ احمدیوں کی تبلیغ جو ہے وہ بیسڈ ہے قرآن کریم کی توہین کے اوپر، انبیاء کی توہین کے اوپر، اہل بیت کی توہین کے اوپر، صحابہ کی توہین کے اوپر، اور گزشتہ جو بزرگ علماء گزرے ہیں امت میں اولیاء اللہ ان کی توہین کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم توہین کا جو یہ ایک پینڈورا باکس ہے وہ کھول دیں اور ان کے لیے گیٹ وے کھول دیں کہ آؤ بس جتنی مرضی توہین کرو۔ تو اس لیے احمدیوں کو تبلیغ کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ مجھے اس پر اگرچہ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک واقعہ خاص طور پر یہاں UK میں ہی ہوا، بریڈ فورڈ میں، کہ بریڈ فورڈ میں ایک مولوی صاحب وہ اپنے 2 شاگردوں کو لے کے میرے گھر آ گئے تبلیغ کرنے کے لیے مجھے۔ تو وہ جب آئے تو بڑا انہوں نے اعتراض کیے، بڑا کچھ کہتے رہے۔ تو آخر پر میں نے ان کو کہا، اب کوئی 2-3 منٹ مجھے دے دیں کہ 2-3 منٹ جو ہے وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، باقی آپ نے جتنی باتیں کرنی تھی، جو اعتراض کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، جو مجھے جواب آتا تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے، آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کی توہین کرتے ہیں۔ تو تب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کوئی 2 یا 3 شعر جو ہیں وہ پڑھے، کہ جس میں وہ اشعار یہ تھے: وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو جب میں نے یہ 1-2 شعر پڑھے، میرا خیال ہے 2 یا 3 شعر پڑھے تھے، تو وہ جو دونوں اس کے شاگرد تھے مولوی، وہ بے اختیار انہوں نے زور سے کہا سبحان اللہ، کتنا عظیم الشان کلام ہے۔ تو میں نے وہ ان کو مخاطب کر کے پھر کہا کہ سبحان اللہ، یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے، اسی وجہ سے یہ مولوی جو ہیں یہ آپ لوگوں کو اس سے دور رکھتے ہیں اور آپ لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تو انہوں نے چونکہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر لیا ہوا تھا، تو مولوی صاحب کو میں نے کہا ان کو دونوں کو لے کے آنا دوبارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل لے کے آئیں گے۔ اور جب دوبارہ آئے
تو ان کو بالکل اس طرح بائیکاٹ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں ان کو جا کے کتنا مارا ہوگا یا کیا کیا ہوگا. جوان لڑکے تو تھے لیکن مدرسے کے لڑکے تھے، ان بیچاروں کی کیا وہاں مجال ہوتی ہے کہ آگے سے بولیں. لیکن دوبارہ آئے اور مولویوں کو، بڑے بڑے جگادری مولویوں کو لے کے آئے، لیکن ان دونوں کو نہیں لے کے آئے. تو وہ جو آئے تھے وہ بھی جب حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کا کلام پڑھا جا رہا تھا تو وہ اس پر بھی وہ جس طرح کیا وہ ایک ریاکشن دے رہے تھے خوبصورت، تو وہ بھی ایک تھریٹ تھا ان کے لیے کہ یہ متاثر نہ ہو رہے ہوں جو ساتھ آنے والے تھے وہ بھی. تو یہ جو تبلیغ ہے اس کے نتیجے میں خوف ان کو یہ ہے. بھائی بات یہ ہے، آپ وہ تحریرات جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے وہ اس پر بین لگا لیں کہ وہ نہ آپ بیان کریں نہ ہم بیان کرتے ہیں. لیکن جو ایسی تحریرات ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، تو وہ ان کی تبلیغ کی اجازت دے دیں. ان کی تبلیغ کو آپ بھی پڑھ کے سنائیں، ہم بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو یہ مجال نہیں ہے ان کی. ہم یہ جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے جو عدالت کو رستہ دکھایا ہے اور جو پارلیمنٹ کو رستہ دکھایا ہے کہ ازالہ کیسے کرنا ہے اور کیا ازالہ کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ کیا یہ پٹی پڑھا رہے ہیں عدالت کو اور پارلیمنٹ کو. گویا یہ مولوی صاحب جو ہیں اب ایک لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کو پڑھائیں گے کہ قانون کیسے آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے، آئین کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، شریعت کو آپ نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی بتائیں گے. تو اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیں سب کچھ، تو پھر دیکھیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.